صدیوں تک یہاں کے لوگ اس کے زمین، اس کے جو قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک رہے ہیں، اس کا تحفظ کرتے رہے ہیں. جو بنیادی دو اہم چیزیں ہیں وہ رکھیں گے. وہ ان میں سے پہلا ہے کہ جی خالصہ سرکار، اور دوسرا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول. جہاں تک بات کرتے ہیں جب زمینوں کی اور زمینوں کو بچانے کی، تو اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے ساتھ تعلق بالکل بھی نہیں بنتا. جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے اس میں نہ کیپیسٹی ہے لیجسلیشن، جن سبجیکٹس پہ ان کو لیجسلیشن کا حق ہے وہ اس پہ بھی لیجسلیشن نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں پرابلم ہے، ایک بیوروکریٹک غلطی ہے خالصہ سرکار ڈکلیئر کرنا. یہاں کے جو بابو آتے ہیں وہاں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنی منمانی سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہماری ریاست جو ہے نا وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے، اور گلگت بلتستان کی حکومت اس ریاست کی چھوٹا سا ایک کلائنٹ ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق گلگت بلتستان میں 1 انچ بھی زمین اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ریونیو لینڈ ایکٹ کے تحت چلتا ہے. تو جو ریونیو کا ایکٹ ہے اس میں کہیں پہ بھی خالصہ سرکار کی ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے. ایک آئینی کرائسس موجود ہے، ایک سیاسی کرائسس موجود ہے. اس کرائسس کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے پنپتی ہیں، ان کو چھوڑا جاتا ہے بعض اوقات. اور ان فیوچر اگر آپ نے اپنے وجود کو گلگت بلتستان میں لیجیٹیمائز کرنا ہے، لیگل کرنا ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ کریں. دیکھیں جی، جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ پر ہماری جو پرابلم کنفیوژن رہے گی تو گلگت بلتستان کا ایشو اس کے ساتھ جڑا رہے گا. سرتاج عزیز کے ساتھ ایک ٹیم آئی گلگت بلتستان کہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس کا سٹیٹس دیا جائے. جو 18 امینڈمنٹ کے بعد ان ڈیولوشن کے بعد جو اختیارات ہیں وہ گلگت بلتستان کو دیے جانے چاہیے. ناظرین، ہائی ایشیا ایکسکلوسیو کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں آج ہم حاضر ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو 2 اہم سوالات کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہوں گے. لیکن ان سوالوں سے پہلے جو پچھلا پروگرام ہمارا تھا اس میں گلگت بلتستان اور اس پورے ہائی ایشیا کا جو خطہ ہے اس کے سیاسی، تاریخی اور معاشی پس منظر کے حوالے سے ہم نے ایک عمومی گفتگو آپ کے سامنے رکھی تھی. آج ہم اس خطے کے ابھرتے ہوئے جو سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، خصوصاً انڈیا کا کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس لحاظ سے جو سوالات ابھر رہے ہیں، اس میں گلگت بلتستان کا جو ایک سیاسی اور آئینی جو پس منظر ہے اس کے اندر وہاں کے لوگوں کے جو خوف اور ان کے جو مسئلے ہیں، اس لحاظ سے ہم آپ کے سامنے جو بنیادی 2 اہم چیزیں ہیں وہ رکھیں گے. وہ ان میں سے پہلا ہے کہ جی خالصہ سرکار، اور دوسرا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول. اس کو ہمیں پس منظر میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جی صدیوں تک یہاں کے لوگ اس کے زمین، اس کے جو قدرتی وسائل ہیں اس کے مالک رہے ہیں، اس کا تحفظ کرتے رہے ہیں. لیکن آج ایک ایسا صورتحال سے وہ دوچار ہیں کہ ان کو بے دخل کرنے کا خوف ہے، اور اس بے دخلی کے پیچھے جو ایک پس منظر ہے اس میں جو ابھرتا ہوا اور جو پریڈیٹری سرمایہ داری کا جو نظام ہے، جو کہ اپنے سرمایے کے بل بوتے پہ وہاں کے زمینوں پہ، وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کا جو رجحان شروع ہوا ہے، اس میں لوگوں کا جو ڈر اور خوف وہ ایک فطری عمل ہے. اس پہ آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں ان تعارف میں کراتا ہوں. میرے بائیں جانب عباس موسوی صاحب، ایم فل انہوں نے کیا ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے، اور گلگت بلتستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان سیاسی کارکن ہیں. عباس صاحب، میں آپ کو ہائی ایشیا ایکسکلوسیو کے اس پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ. اور میرے دائیں جانب عامر حسین صاحب، جانے پہچانے کالمسٹ، لکھاری اور سوشل ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ، آپ کے ساتھ جو ہے نا آج اس پروگرام میں شامل ہوں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں عباس موسوی صاحب کی طرف جاؤں گا، اور میں درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول پہ اپنی معلومات سے آگاہ کرنے سے پہلے خالصہ سرکار کے حوالے سے ہمارے سامعین کو اور ناظرین کو آگاہ کریں. محترم، بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی اور مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا.
خالصہ سرکار کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹرمنالوجی کو لے کے گلگت بلتستان میں جو کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ خالصہ سرکار کی جو ٹرمنالوجی ہے وہ ہمیں ملتی ہے جو خالصہ حکومت تھی، جس کا ہیڈ کوارٹر لاہور ہوا کرتا تھا، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی حکومت تھی، اور تقریباً کوئی 1819 یا 1820 میں انہوں نے ملتان کو فتح کیا تھا۔ اسی طرح یہ جموں کے راجہ کو انہوں نے قبضہ کیا، وہاں تک یہ پہنچے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے 1842 میں پہلا سکھوں کا حملہ، خالصہ حملہ ہوا بلتستان کے اوپر۔ اس کے بعد کوئی 1846 میں گلگت میں انہوں نے حملہ کیا، راجہ گوہر امان کو شکست دی، اور گلگت کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ راجہ گوہر امان یاسین کا راجہ تھا، وہ واپس یاسین چلا گیا، لیکن ایک بار دوبارہ راجہ گوہر امان نے حملہ کر کے سکھوں کو گلگت کی سرزمین میں شکست دی۔ ان کی جنگ بڑی عظیم ہے، اور تقریباً اس کے بعد 1860 تک راجہ گوہر امان نے گلگت میں اپنی حکومت قائم رکھی، اور وہ یاسین اور گلگت دونوں کے راجہ ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد 1860 میں ایک مرتبہ پھر راجہ کریم خان، جن کا تعلق نگر سے تھا، ان کی مدد سے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا سکھوں نے، اور گلگت میں مکمل طور پر 1860 کے بعد خالصہ سرکار کی حکومت قائم ہوئی۔ ہمیں خالصہ سرکار کی طرف جانے سے پہلے دو کنسیپٹس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج ہم جس حکومت کے کنٹرول میں ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، اور اس وقت جو قبضہ تھا وہ ایک مونارکی کا تھا، ایک بادشاہت کا تھا، اور بادشاہت میں آپ کو پتہ ہے جو لینڈ کے جو آنرشپ ہوتی ہے وہ بادشاہ کی ہوتی ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ بادشاہ اگر آنرشپ دیتا ہے تو وہ ٹمپریری آنرشپ دیتا ہے، تو اس کے لیے لوگ مالیہ دیتے تھے اور ٹمپریری آنرشپ لیتے تھے۔ اگر وہ زمین کی مالیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، بادشاہ اس سے زمین واپس لیتا تھا۔ 3 قسم کی ملکیتیں اس وقت ہوتی تھیں، ایک ریاست کی زمین ہوتی تھی جو بادشاہ کی ریاست ہے، ایک بادشاہ کی اپنی جاگیر ہوتی تھی، اور تیسری جو ہے ٹمپریری آنرشپ ہوتی تھی لوگوں کی۔ جو ریاستی زمین ہوتی تھی اسے خالصہ سرکار کی ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی تھی۔ جو راجہ کی جاگیر ہے وہ راجہ کے جو بچے ہیں وہ اسے استعمال کرتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ جو لوگ ہیں وہ ٹمپریری آنرشپ کے ذریعے زمین اپنے پاس رکھتے تھے، اس کا مالیہ دیتے تھے۔ اب جو ریاستی زمین تھی خالصہ سرکار، اس میں جو وہاں کے رعایا ہے ان کو گھاس چرائی کے حقوق تھے، وہ اپنی مال مویشی کی گھاس چرائی وہاں پہ کر سکتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو جاگیر ہوتی تھی راجہ کی، اس جاگیر میں وہ جو لوگ ہیں وہ صرف اور صرف کاشتکاری کرتے تھے، اور کاشتکاری سے جو حصہ ہوتا تھا راجہ کا وہ اسے پہنچاتے تھے، اور اپنی کمائی جو خود کماتے تھے اس کا آدھا حصہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ راجہ کے بچوں کی ایک قسم کی آنرشپ میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد جو ٹمپریری آنرشپ ہے وہ کسی بھی ٹائم راجہ اسے چھین بھی سکتا تھا اور زیادہ دے بھی سکتا تھا۔ اب جب ہم ریاست جموں کشمیر کے اس کنفلکٹ کے بعد گلگت بلتستان معاہدے کراچی کے تحت ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے پاس آیا تو ملکیت کے قوانین بھی تبدیل ہوئے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنا بھی سیٹلمنٹ کا کام ہوا، جتنا بھی زمینوں کے جو کاغذات بنے، جو ریکارڈ بنا، وہ سکھوں نے بنایا تھا۔ تو جو ٹرمنالوجیز ریکارڈ میں ہے وہ وہی سکھوں والی تھی، خالصہ سرکار تھی، جاگیر لکھا ہوا تھا، یا ملکیت لکھی ہوئی تھی، ملکیت کے اوپر مالیہ لکھی ہوئی تھی۔ آج بھی اگر آپ کورٹ میں کسی کو اپنی ملکیت ثابت کرنی ہو تو اتنے دادا پردادا کی جو مالیہ کے جو نقل ہوتے ہیں وہ انہیں پیش کرنے ہوتے ہیں تاکہ اپنی ملکیت بنائیں۔ لیکن جب یہ علاقہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے کنٹرول میں گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایک اپنا آئین تھا۔ حالانکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی کنسنٹ اس ایگریمنٹ کے ساتھ نہیں تھی، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ ایک سوشل کنٹریکٹ نہیں تھا۔ حالانکہ ایک سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے اس علاقے کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے پاس جانا چاہیے تھا، کیونکہ ڈیموکریسی کی بنیاد ہی سوشل کنٹریکٹ ہے۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ سوشل کنٹریکٹ کرنے کے بجائے ریاست پاکستان نے ایک جعلی معاہدے کے ذریعے، جسے معاہدے کراچی کہتے ہیں، اس علاقے کی آنرشپ اپنے پاس لائی، اور یہاں کے زمینوں کا جو ریکارڈ اور قانون تھا وہ وہی قانون تھا جو راجہ ہری سنگھ کے دور کا تھا۔ تو اب یہاں پہ جب ہم نے ریاستی زمین، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اوپر ریاستی زمین یا اسٹیٹ لینڈ کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہونے لگا۔ ریاستی زمین کون سی ہے؟ تو کیونکہ ریکارڈ سکھوں کا تھا، سکھوں نے اس میں خالصہ سرکار لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خالصہ سرکار ڈائریکٹلی ان بیوروکریٹک کے ایک مسٹیک کی وجہ سے ریاستی زمین ڈکلیئر کی گئی۔ اصل میں یہ خالصہ سرکار ریاستی زمین نہیں ہے۔ عباس صاحب، ہم اس اسپیسیفک ایشو کے اوپر آئیں گے جو آپ نے 2-3 اہم چیزیں سوالات اس میں اٹھائے ہیں۔
میری گزارش ہوگی عامر صاحب سے کہ آپ ذرا ان سوالوں کے اوپر جو یعنی ماڈرن ریاست کا ایک تصور ہے کہ اس ریاست کے اندر جو رعایا ہیں یا جو سٹیزن ہیں، شہری ہیں، ان کا تعلق کس طرح سے اس ریاست کے ساتھ جڑتا ہے۔ عباس صاحب نے ایک دلچسپ بات کی کہ جی کراچی کا معاہدہ اور پھر ریاست پاکستان ایک جمہوری ملک کے حوالے سے، اگرچہ جمہوریت اس ملک کے اندر ابھی تک جو ہے نا جڑیں نہیں پکڑ سکی ہیں، تاہم اس صورتحال کے اندر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ خالصہ سرکار کے حوالے سے عباس صاحب نے جو باتیں کی، آپ کی رائے اس پہ؟ تھینک یو جی، انہوں نے بڑے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی ہے۔ میں صرف دو باتیں کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پوسٹ کالونیل ریاستیں ہیں جہاں پر جو مہاراجہ کی ریاست تھی وہ بیسیکلی کالونیل ریاست کے انڈر میں تھی۔ اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں آپ دیکھیں تو سینکڑوں پرنس اسٹیٹ تھے اور ان پرنس اسٹیٹ کا اپنا ایک ڈومین تھا، اور جب برٹش راج آیا تو انہوں نے ریاستوں کو قانونی حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کیا، جس کو ہم اس کو اینگلو فون اسٹائل کہتے ہیں، یعنی وہ ریاستیں جہاں پر انگریزوں نے حکومت کی۔ فرانسیسیوں نے ڈفرینٹ انداز میں کی، انہوں نے ڈائریکٹ حکومت کی، انگریزوں نے انڈائریکٹ حکومت کا طریقہ اپنایا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان کے جو لارڈس ہیں یا سردار ہیں یا ان کے جو بادشاہ ہیں یا وہ ہیں، وہ ہمیں صرف جزیہ دیں، ہمیں صرف ریونیو دے دیں اور اپنے لوگوں کو خود کنٹرول کریں، اپنے لاز قائم کریں، اپنے لاز پہ۔ اس میں سول لا نہیں آیا۔ جو سٹیزن شپ کا تصور ہے سول لا کے ساتھ، جو سول لا جو ہے وہ ایوالو ہوا مغربی ریاستوں میں، نیشن اسٹیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جدید نیشن اسٹیٹ ہے یا قومی ریاست ہے وہ سول لا کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے یہاں تین طرح کے لاز آ گئی۔ ایک تو ہمارے کسٹمری لاز تھے گلگت بلتستان کے اندر، یا اگر آپ دیکھیں تو خالصہ سرکار کے حوالے سے جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ لکھا ضرور ہے، لیکن سیٹلمنٹ کے حوالے سے اور کوئی پالیسی آپ کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ باہر سے آتے تھے۔ ان کا کشمیر، جموں اور کشمیر ڈفرینٹ تھا، وہاں پر اپنی رعایا کو، اپنی میجورٹی کو قائم کرنا تھا۔ یہاں پہ ڈفرینٹ تھا، یہاں سے باہر سے لوگ آتے تھے گلگت بلتستان کے جو اس دور میں۔ تو اس وقت جو قوانین جنہوں نے بنائے تھے وہ قوانین تو اول تو 1947 میں نل اینڈ وائڈ ہو گئے جب لوگوں نے لبریٹ کیا اپنے آپ کو۔ اس مطلب یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول اور خالصہ سرکار والے تھے وہ 1947 میں نل اینڈ وائڈ ہو گئے، کیونکہ وہ ایک ایکوپینٹ جو آکوپائر تھا، جو باہر سے قبضہ کیا تھا، اس کے رولز تھے، وہ خود بخود نلیفائی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا ایک آپ کے پاس ایک قانونی گیپ موجود تھا اب بھی، اس کو نئے جدید کانسٹیٹیوشنل اور لیگل فریم ورک کے ذریعے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اب بھی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ خالصہ سرکار کی جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک سماجی آپ کے پاس عمرانی معاہدہ نہیں ہے ریاست کے بیچ میں اور عام عوام کے بیچ میں، تو ریاست یا لوکل گورنمنٹ جو ہے خالصہ سرکار کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے۔ عامر صاحب تھینک یو ویری مچ۔ اس پہ ہم آنے سے پہلے میں عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہمارے جو قوم پرست اور مقامی سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے جو ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا اختیار مل جائے تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے۔ آپ اس کو خالصہ سرکار، اسٹیٹ سبجیکٹ رول، مہاراجہ کے حوالے سے، اور جو عامر صاحب نے کہا کہ کشمیر کا جو ریاست تھا وہ بنیادی طور پہ کوئی 70-72 جو نوآبادیاتی برطانیہ کا نظام کا حصہ تھے اس کا ایک حصہ تھا۔ اس سارے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹیٹ سبجیکٹ رول اگر بحال ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے مسائل حل ہوں گے گلگت بلتستان کے، یا یہ کوئی واقعی سیاسی تناور مطالبہ ہے، قداور مطالبہ ہے؟ دیکھیں جناب، اگر آپ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو ڈائریکٹلی خالصہ سرکار کا جو آج کا ہمارا ایشو ہے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ خالصہ سرکار کا سلوشن نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے یہ ریاستی زمینوں کو، جو ریاست اپنی زمین کلیم کرتی ہے اسے سٹیزنز میں تقسیم نہیں کرتا۔ ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے گلگت بلتستان میں کہ جو عوامی ملکیتی زمینیں ہیں اسے ایک طور پر اسٹیٹ لینڈ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمین ہم نے دوبارہ اپنی ملکیت میں لینی ہے جو حقیقتاً ہماری ملکیت ہے،
جبکہ آج جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے وہ زمینوں کو بادشاہ سے اٹھا کے لوگوں میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کی ہی زمین کو ڈیفینڈ کرتا ہے. پہلی بات. جہاں تک اگر آپ خالصہ سرکار کے جو آج کا ہمارا ایشو ہے گلگت بلتستان میں جس پہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، اس ایشو کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا کوئی ریلیونس نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہمارے کیس کو خراب کرتا ہے. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا گلگت بلتستان کے ساتھ جو ریلیونس بنتا ہے وہ صرف اور صرف یہ بنتا ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا. یہ اوپینین ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم یونائٹڈ نیشن کو لے کے بیٹھتے ہیں، اس کے ریزولوشنز کو لے کے بیٹھتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو لے کے بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشن ہمیں حصہ تسلیم کرتا ہے. پاکستان نے بھی تسلیم کیا ہے اور انڈیا نے بھی یونائٹڈ نیشن میں یہ بات تسلیم کی ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا، کیونکہ 1947 میں اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تقریباً 5 سے 64 ریاستیں تھیں جن کے پاس پرنسلی اسٹیٹس تھی، جن کے پاس اختیار تھا، ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر اختیار ملا تھا کہ آپ انڈیا جائیں یا پاکستان جائیں یا انڈیپینڈنٹ ہے مرضی ہے. تو ان میں سے 2 ریاستیں ایسی تھیں جن کا کیس سیملر ہے، ایک ریاست جوناگڑھ ہے اور ریاست جموں کشمیر ہے. میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ریاست پاکستان نے ریاست جوناگڑھ کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کیوں کی ہے. آج اگر آپ دیکھیں فارن آفس ریاست جوناگڑھ کے بارے میں کوئی کلیم نہیں کرتا، کیس سیم تھا. ریاست کشمیر کے اندر جو حکمران تھا، رولر تھا، وہ سکھ تھا. ریاست جوناگڑھ میں حکمران مسلمان تھا. سیم کہانی یہاں پہ تھی، وہاں پہ رعایا زیادہ ہندو تھی، یہاں پہ رعایا زیادہ مسلمان تھی. انہوں نے ریاست اس میں جموں کشمیر میں تو لوگوں کو کلیم کیا آن کرنے کا، لیکن ریاست جوناگڑھ کی بات ہی نہیں کرتا کوئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی ایک دوگلی پالیسی ہے اور وہی استحصال والا سسٹم ہے جسے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو جو مسئلہ اسٹیٹ سبجیکٹ اور خالصہ سرکار کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول خالصہ سرکار کا جو آج کا ہمارا ایشو ہے، لوگوں کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، اس کو نہیں بچاتا. اسٹیٹ سبجیکٹ رول ایکسکلوسیولی ایک ریاست کے حکمران نے، ایک رولر نے، ایک بادشاہ نے اپنی ریاست کے رعایا کو باہر سے آنے والے انفلوئنس سے روکنے کے لیے بنایا تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول سوسائٹی کے اندر کلاسز کریٹ کرتا ہے، سٹیزنشپ کلاسز کریٹ کرتا ہے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ بات، کلاس 1 سٹیزن، کلاس 2 سٹیزن، کلاس 3 سٹیزن، کلاس 4 سٹیزن. اور 1927 میں جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، تو انہوں نے لونی سولر جو کیلنڈر تھا اس کو لے کے انہوں نے اس کو اناؤنس کیا تھا. جو لونی سولر کیلنڈر کے مطابق 1942 سے پہلے جو آباد تھے انہیں کلاس 1 ڈکلیئر کیا. 1968 سے پہلے جو آباد تھے، لونی سولر کیلنڈر کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کلاس 2 کے لیے ڈکلیئر کیا. پھر انہوں نے کے بعد کلاس 3 سٹیزن وہ ہوتا تھا جن کو ریت نامہ کے ذریعے انہیں لا کے آباد کیا جاتا تھا. ریت نامہ لے لے، اس کے بعد 10 سال وہ وہاں پہ پرمنٹ رہے، اس کے بعد اس کو سٹیزنشپ ملتی تھی. اور کلاس 4 سٹیزن جو انویسٹرز آتے تھے ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جاتا تھا تاکہ اس کے انویسٹمنٹ کا ڈائریکٹلی جو اثر ہے وہ ریاست یا ریاست کے لوگوں پہ پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ سٹیزنشپ میں کلاسز نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آج کی ڈیموکریسی کی دنیا میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جمہوری پارٹی کا ورکر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قانون کا میری سوسائٹی کے ساتھ اگر آپ ریلیونس بنانے کی کوشش کریں پولیٹیکل سسٹم کے اندر، تو وہ میری جو بیسک جمہوری اقدار ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے وہ ایز اٹ از 1927 کی پوزیشن میں امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. ہاں اگر اس پہ ہم ذرا آتے ہیں. جو ایک چیز، ایک کنسرن میں آپ کو کلیئر کروں، جو کنسرن ہوتا ہے لوگوں کا عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری زمینیں لوگ خرید رہے ہیں. دیکھیں، اگر آپ آج کی دنیا میں اپنی زمین کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اسمبلی ہے، وہاں پہ آج آسانی کے ساتھ ایسا ایک قانون پاس کر سکتے ہیں، تو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس اسمبلی پہ ہم آتے ہیں. میری آپ نے جو بہت دلچسپ سوالات اٹھائے ہیں عامر صاحب، عباس صاحب نے جو 3-4 بنیادی چیزیں اس حوالے سے خالصہ سرکار اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے انہوں نے ریز کی ہیں، ان میں سے ایک آج اگر ہم دیکھیں تو ریاست پاکستان جب بھی اپنا ایک سیاسی بیانیہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، فار ایگزامپل اگر آج کے دور میں ٹورزم کو لے لیں تو اس پاکستان کا سارا ٹورزم گلگت بلتستان کے ان قدرتی وسائل اور اس کے جو ہے نا جو اثاثے ہیں، تاریخی ورثہ ہے، اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس پہ تو وہ اپنا کلیم ظاہر کرتی ہے کہ جی یہ پاکستان کا حصہ ہے، K2 پاکستان ہے، ننگا پربت پاکستان ہے، انڈس پاکستان ہے. لیکن جب لوگوں کی بات آتی ہے، جس پہ عباس صاحب ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے خالصہ سرکار بنیادی طور پہ یعنی لوگوں کے اندر طبقات کریٹ کر رہی ہے، طبقات پیدا کر رہی ہے. 4 طبقات کی انہوں نے بات کی. اس لحاظ سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان کے وسائل کے اوپر، گلگت بلتستان کے وسائل کے اوپر
قبضہ کرنے کا ایک نیا یعنی ٹول یا ذریعہ تو نہیں بنے گا. جیسا عباس صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو اس کے ذریعے وسائل لوگوں تک نہیں پہنچنے ہیں, بلکہ وہ سارے وسائل کے اوپر اس ریاست کا کنٹرول ہو سکتا. آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں بالکل صحیح ہے, لیکن ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ 1970s میں بھی ایک گلگت بلتستان میں ریزسٹنس موومنٹ چلی تھی اسی پرٹیکولر اس کے خلاف, تو لوگ ریزسٹ بھی کرتے رہے, لیکن یہاں پر نیریٹیوز آپ کے ڈفرینٹ آ رہے ہیں. یہ انہوں نے بہت کلیئرلی عباس صاحب نے بتایا کہ جو ہمارا قومی جو شناخت کا مسئلہ ہے گلگت بلتستان کا, مختلف سیاسی تحریکیں اس کو مختلف انداز سے دیکھ رہی ہیں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا بہت عرصے تک ہمارے جو نیشنلسٹ قوتیں ہیں, گروپس ہیں, انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, اور ڈیفینڈ اسی لائن میں کیا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک فیئر تھا کہ باہر سے لوگ آئیں گے, زمینیں لے کے جائیں گے, اور ریاست پاکستان کا جو رویہ رہا ہے گلگت بلتستان اس ریجن کے حوالے سے, وہ بھی خوب ظاہر بات ہے تاریخی طور پہ پیدا ہوا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ شاید اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے ذریعے لوگ اپنی زمینوں کے مالک ہوں گے اور یہ زمینیں ان کو مل جائیں گی, لیکن ظاہر بات ایسا نہیں ہے. اول تو یہ کسی کوئی پراپر فارمل ڈاکیومنٹیشن بھی نہیں ہے وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر گلگت بلتستان کے اندر جو ایک نیا ایک کراس روڈ بن گیا ہے نئے انٹرنیشنل گیم کے اندر, جس میں سی پیک کا ایک بڑا وہ ایلیمنٹ آیا ہے. ادھر سے ٹورزم کے حوالے سے پورا پاکستان اس کو اون کرتا ہے, اور فیوچر میں پاکستان یہاں پر ایک بہت بڑی اکانومی کو ابھرتے ہوئے دیکھ رہا ہے, اور اس لیے اس خطے کی امپورٹنس اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی مین اسٹریمنگ ضروری ہے. دیکھیے جتنے بھی کالونیل رولز تھے, جتنے بھی نظام جو کالونیل دور میں پیدا ہوئے, وہ آج کے دور میں ویلڈ نہیں ہیں. جب قومی ریاست بنی ہے تو قومی ریاست میں عوام کے اسپریشن سے, امنگوں سے اس کو آگے بڑھنا ہوتا ہے, اور اس میں جمہوری اقدار کا پروموٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جمہوری اقدار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رول بنیں گے جو لوگ اپنے نمائندوں کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے, اور وہی لوگ لوگوں کی ضروریات اور اس کو دیکھتے ہوئے قانون سازی کریں گے, اور وہ قوانین نافذ عمل ہوں گے جو لوگوں کی عام زندگی کے ساتھ جن کا ایسوسیشن ہے. وہ قوانین بالکل نہیں ہوں گے جو ایک بہت پہلے بنے تھے اور جس کا ریلیونس آج کے دور میں نہیں ہے. تو اگر یہ جو سیاسی اور جو آپ کا قانونی گیپ ہے, اس گیپ کو فل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس لوکل اسمبلی کو کیپیسیٹیٹ کیا جائے, اس میں لیجسلیشن پر ایک ذرا اس پہ آنے سے پہلے ایک اور جو دلچسپ چیز عباس صاحب نے وہ فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں جی خالصہ سرکار اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو ہے نا, اس کا اگر نتیجہ اگر ہم دیکھیں تو وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جی وہ زمینیں جو خالصہ سرکار اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے نتیجے میں گلگت بلتستان کے اس صوبائی جو بھی حکومت ہے اس کو ملیں گے, تو وہ لوگوں میں تقسیم نہیں ہوں گے بلکہ وہ اس ریاست کے ملکیت ہوگا. میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا ہم ایلیبریٹ کرنے کے لیے میں گزارش یہی کروں گا کہ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو گلگت بلتستان کے پورے خطے کے اندر جو بھی لوگ رہے ہیں آج تک, کئی نسلیں رہی ہیں, دیکھیں ان نسلوں کا ایک یہ تھا کہ جی وہ اس پہ ملکیت کا اختیار تو رکھتے تھے, لیکن استعمال کے حق ان کے پاس تھا, تبادلے کا حق نہیں تھا. جس کو آج کے اگر ہم زبان میں مارکیٹ کی زبان میں دیکھیں کہ اگر وہ ایک خاص چراگاہ کا حق استعمال میرے پاس ہے تو میں استعمال تو کر سکتا ہوں, لیکن اس کو بیچ نہیں سکتا ہوں منافع کے لیے, پیسوں کے لیے. اس لحاظ سے تھوڑا سا آپ مزید ذرا وضاحت کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو کہ جی اسٹیٹ سبجیکٹ رول جس کا آج دفاع ہمارے بہت سارے سیاسی کارکن, دوست اور تنظیمیں کر رہی ہیں, اس سے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو پہلا تھوڑا سا مزید آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں. اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی ریلیونس گلگت بلتستان کی حد تک میں نے جیسے کہ پہلے بھی تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کی تھی. یہاں پہ بنتی ہے کہ جب آپ کا کیس یونائٹڈ نیشن میں ہے اور آپ ایک یونیک اسٹیٹس کا کلیم کرتے ہیں اور آپ اپنا اسی یونیک اسٹیٹس کو لے کے یونائٹڈ نیشن میں اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ جو ریاست جموں کشمیر کو ڈائلوٹ ہو کر 3 اکائیوں میں تقسیم ہو گیا تھا, ایک انڈیا کے پاس گیا تھا, 2 ادھر ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی شکل میں, ان دونوں اکائیوں کو ایک کرنے کا جو واحد حل ہے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہے. یہاں تک ریلیونس بنتی ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی آج کے گلگت بلتستان کے ساتھ. ٹھیک, جہاں تک بات کرتے ہیں جب زمینوں کی اور زمینوں کو بچانے کی, تو اس کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے ساتھ تعلق بالکل بھی نہیں بنتا. اب میں تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کرتا ہوں. کلیئر اس طرح ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ جو زمینیں اس وقت خالصہ حکومت کی ہوتی تھی, ریاستی زمینیں,
اس میں عوامی ڈوگرا حکومت کی ڈوگرا حکومت اس میں عوامی چراگاہ ہوتی تھی، اس میں عوام کو گھاس چرائی کا حق دیا جاتا تھا. یہی کہانی ادھر پنجاب میں ہوتی تھی. اب میرا سوال یہ ہے، جس حکومت کا کیپٹل لاہور تھا وہاں پہ تو زمین کوئی خالصہ سرکار ہے نہیں، یہاں پہ تو ساری شاملات ہے. دیکھیں پرابلم ہے، ایک بیوروکریٹک غلطی ہے خالصہ سرکار ڈکلیئر کرنا. یہاں کے جو بابو آتے ہیں وہاں کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اپنی منمانی سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور اسے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ جب یہاں پہ خالصہ کی حکومت ختم ہو گئی، برٹش انڈیا یہاں سے چلا گیا، تو پاکستان نے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کا اناؤنس کیا، تو لوگوں کو حق حاکمیت اور حق ملکیت ملی، اور جو شاملات تھی وہ عوامی ملکیت تھی. آپ اگر اس وقت کا 1947 کا لاہور دیکھیں، آج کا لاہور دیکھیں، جو اتنے دیہات سارے تھے وہ کس کی ملکیت کے نام پہ تھے؟ کسی کی ملکیت کے نام پہ نہیں تھے، شاملات تھے. شاملات یعنی عوامی ملکیت تھی. بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہے وہ عوامی ملکیت جو شاملات تھے وہ پہلے ریاست کی زمین ہوا کرتی تھی، اسے وہ خالصہ سرکار کہتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان نے اپنے سیٹلمنٹ کے قوانین بنائے اور اس کو شاملات ڈکلیئر کیا. اور جس علاقے کے جس طرح وہاں پہ چراگاہ، ہمارے وہاں چراگاہ ہیں، جس جگہ کے جہاں پہ جوش ایریا شاملات میں پڑتا تھا وہ انہوں نے تقسیم کر کے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا. یہاں پہ سیٹلمنٹ بھی، آبادیاں بڑھ گئی. لیکن ہمارے وہاں پرابلم یہ ہوئی، آبادی چھوٹی تھی، ایک انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ابھی کہتی 15 لاکھ ہے، ہم این جی اوز کہتے ہیں کہ وہ 18 لاکھ ہیں. اگر 18 لاکھ بھی حکومت کو دیکھیں، ٹرین بہت بڑا ہے، کشمیر سے ہم کتنے گنا زیادہ بڑے ہیں. کشمیر کی جبکہ 40 لاکھ آبادی ہے، تو وہاں کی زمینیں غیر آباد پڑی ہوئی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے آئین کے مطابق گلگت بلتستان میں ایک اینچ بھی زمین اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آئین پاکستان کے تحت ریونیو لینڈ ایکٹ کے تحت چلتا ہے. تو جو ریونیو کا ایکٹ ہے اس میں کہیں پہ بھی خالصہ سرکار کی ٹرمینالوجی ہی نہیں ہے. آپ جس قانون کے تحت لوگوں سے ریاستی زمین ہے کہہ کے زمینوں کو چھین رہے ہیں، اس قانون میں خالصہ سرکار کا نام ہی نہیں ہے. اس قانون میں اسٹیٹ لینڈ لکھا ہوا ہے، اور اسٹیٹ لینڈ کی یہ قانون تعریف کرتا ہے. اسٹیٹ لینڈ کی 3 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی یہ ہے کہ جنگ لڑ کے حکومت نے حاصل کی ہو، تو گلگت بلتستان میں جنگ تو لوگوں نے لڑی ہے، لوگوں نے حاصل کی ہے زمین. دوسری یہ ہے کہ کمپنسیٹ کیا ہو، تو کمپنسیٹ میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی فلاحی ادارہ بن رہا ہے، فلاحی کوئی کام ہو رہا ہے، اس میں کمپنسیٹ کریں، زمین لیں، ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ ویسٹڈ لینڈ سرکار کی ہوتی ہے. پاکستان کے لینڈ ریونیو ایکٹ کے مطابق ویسٹڈ لینڈ وہ ہوتی ہے جس میں گھاس چرائی کے حقوق نہ ہو، شاملات نہ ہو. گلگت بلتستان میں پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل میں کوئی ایک انچ زمین ایسی نہیں ہے جہاں پہ گھاس چرائی کے حقوق نہ ہو. وہ ان کے وہی قانون ثابت کرتا ہے گھاس چرائی کے حقوق. تو گلگت بلتستان میں کوئی اسٹیٹ لینڈ ہے ہی نہیں. تو یہ بڑا دلچسپ، جب تک وہ کمپنسیٹ نہ کریں. عامر صاحب، عباس صاحب جو 3-4 چیزیں جو اگین انہوں نے بڑے امپورٹنٹ ریز کی، وہ یہ کہ پہلا تو یہ ہے کہ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے وہاں اس وقت خالصہ سرکار کے نام پہ جو پاکستان کا ریاست اپنی افسر شاہی کے ذریعے اور اس کے مختلف اداروں کے طاقت کے ذریعے ان زمینوں پہ جو قبضے کا ایک صورتحال بن رہا ہے، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی، ہم اس پہ کوئی وہ شبہ نہیں ہے کہ اگر آپ ریاست پاکستان کے قانون کے اطلاق کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ خریدیں زمین، فلاح کے لیے استعمال کر لیں، ہے نا جی، اور جو ہے نا پھر آپ اس لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب آپ جو ہے نا بغیر خریداری کے کوئی قبضہ کرتے ہیں، چاہے وہ منرلز ہوں، زمین ہو، اور جو بھی چیزیں ہوں، تو پھر اس صورت میں مسئلے ہوں گے. اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ جب ریاست پاکستان گلگت بلتستان کے زمین کے اوپر اس کا حق تو جتاتا ہے، لیکن لوگوں کو اس ریاست کا برابر کا شہری نہیں مانتا ہے اور ان کو برابر کا حقوق نہیں دیتا، تو یہ کس طرح سے جو ہے نا یہ مسائل حل ہوں گے؟ اور ہمارے جو سیاسی ایک کارکنوں کا ایک درینہ خواہش ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے، اس کو ہم کس طرح سے آگے بیان کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. اور اس میں جو ہے نا 1970 کا ایک جو ہے نا وہ جو رہا ہے کہانی، اس کو بھی اگر آپ ذرا دیکھیں. بالکل دیکھیں، اب جو ہے جو معاملات ہیں نا، ان کی نوعیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ قانونی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو تبدیلیاں آئی ہیں اور پیریڈ آف 72 ایئرس کے اس میں آپ کو پہلے اندازہ یہ پہلے یہ بات ثابت کرنی ہوگی
کہ کیا گلگت بلتستان اگر اس براڈر کشمیر کاز کا حصہ تھا جو پہلے تھا، جسے ابھی یو این میں بھی اس پہ ہے، لیکن یو این کے ریزولوشن میں پاکستان نے کبھی بھی جا کے کسی بھی 1965 میں بھی دیکھیں 70s میں بھی دیکھیں تو پاکستان نے پراپر اس کو پلیٹ نہیں کیا انٹرنیشنل فورمز میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ اپنی حیثیت اور اہمیت کے لحاظ سے پاکستان اس کو جغرافیکلی اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا وداؤٹ ڈسٹربنگ دا اسٹیٹس کو، بیکاز اگر یہ اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہوتا تو انٹرنیشنل پاورز گیم کے اندر پاکستان کی پوزیشن اس وقت ویک ہے کشمیر پہ. خاص کر جو انڈیا نے ابھی ریسنٹلی کیا ہے ان کو کشمیر کے ساتھ 370 اور اس کے تحت، تو اس کے بعد اب یہ تو پاکستان پہلے یہاں کر چکا ہے، مطلب وی آر نیور بین کمپلیٹلی پارٹ آف دی براڈر پاکستانی پولیٹیکل نظام کا. تو اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک تو کولونیلزم کے مختلف درجے ہیں. جس کولونیلزم میں ہم ہیں، جس میں آپ نے ویسے ذکر کیا کہ لوگوں کو زمینیں بانٹی جائیں گی، آپ کے پہاڑ لیز آؤٹ ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ کہ بہت سارے پہاڑ آپ کے نیچرل ریسورس وہ لیز آؤٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے انویسٹرز باہر سے آ رہے ہیں، وینچر کیپٹلسٹ بھی آ رہے ہیں، بڑے کیپٹلسٹ آ رہے ہیں، وہاں پر مختلف جگہوں پہ انہوں نے زمینیں آلریڈی لے لی ہیں. اور ریگارڈلیس آف دی فیکٹ کہ بھائی ان زمینوں کی اپنی کوئی آپ کے لیگل اس میں کلیئر نہیں ہے، لینڈ سیٹلمنٹ کلیئر نہیں ہے، ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے. اور پھر لوکل لوگوں کو جو اس کے باسی ہیں اس پورے ایریا کے، ان کی جو معاشی اور لائیولیہڈ کے جو آپشنس ہیں وہ آہستہ آہستہ شرنک ہو رہے ہیں. ان کا ماحول تباہ ہو رہا ہے، ان کی زمینیں تو ان کا انڈر گراؤنڈ واٹر ختم ہو رہا ہے، اور ان کا جو اوور آل جو لینڈسکیپنگ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے پوری. اور ریاست جب زمینیں اپنے پاس اسی اسٹیٹ سبجیکٹ رول یا خالصہ سرکار کے تحت جب بانٹتی ہے تو ظاہر بات اس کے پیچھے کک بیکس ہوتے ہیں. ہماری ریاست جو ہے نا وہ ایک کلائنٹ اسٹیٹ ہے، اور گلگت بلتستان کی حکومت اس ریاست کی چھوٹا سا ایک کلائنٹ ہے، اور اس میں پھر انٹرنیشنل جو اس وقت اپرچونیٹیز نظر آ رہی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی، اور وہ بہت گولڈن زمین ہے. اگر ریاست کو واقعی سنجیدگی ہے اس علاقے سے تو ریاست کو وہاں کے واٹر آبی ذخائر کو استعمال کرنا ہے، بجلی پیدا کرنی ہے، لوگوں کے مسائل پہ بات کرنی ہے. تو ایک اوور آل کرائسس موجود ہے، ایک آئینی کرائسس موجود ہے، ایک سیاسی کرائسس موجود ہے. اس کرائسس کے اندر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے پنپتی ہیں، ان کو چھوڑا جاتا ہے بعض اوقات. کچھ نیشنلسٹ گروپ جو ان کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو اس میں ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی آپ ان پہ ایشوز پہ اٹھائیں کہ ہمیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ریسٹور کرنا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے نا بینیفیشری آپ کے وہ ریاست ہے، اور وہ لوگ ہیں، وہ ادارے جو اس پہ قابض ہونا چاہتے ہیں. آپ مجھے دیکھیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں جو اہم علاقے ہیں ان کی باقاعدہ ڈیمارکیشن کی جا رہی ہے. کسی کو نہیں پتہ ڈیمارکیشن کے، لوگ ہیلی کاپٹرز میں جاتے ہیں. اچھا اپر حمزہ میں ایون حسینی کا جو دریا کے اس پار والا وہ ہے پورا ایریا ہے، اس کی بھی باقاعدہ ڈیمارکیشن کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ خالصہ سرکار کے تحت ریاست کی ہے، تو اس پر جو بھی آئے آ کے اپنی چھاونی بنائے، اپنا انڈسٹری لگائے، اپنا کام کرے. مطلب یہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ ریاست سمجھتی ہے کہ اسٹریٹجک حوالے سے یہ علاقہ ایک سیکیورٹی سینسٹیو زون اس کو بنایا گیا، اور اس سیکیورٹی سینسٹیو زون کے انڈر میں یہ تمام کام ہو رہا ہے. اور یہ تمام جو معاملات ہیں، یہاں کی جو زمینیں ہیں، یہاں کے جو لوگ تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہیں، لوگوں کی بات ہی نہیں ہوئی ہے. لوگ تو یا تو شیڈول 4 کے تحت اندر کیے جاتے ہیں، یا پھر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تھوڑی بہت، اگر اس میں وہ ہے جرأت ہے جو کہتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو ان کو پھر آپ کو کارنر کیا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں جو سیاسی حکمت عملی یہ ہو کہ ان تمام ایشوز پہ جیسے آج بات ہوئی کہ کلیئر ہونا چاہیے ہمارے سیاسی تحریکوں کو کہ یہ جو تمام جو کولونیل دور کے قوانین ہیں، یہ قوانین ہمارے اوپر دوبارہ امپوز کیے جاتے ہیں، اور ان قوانین کے ذریعے لوگوں کو اس اپنی ٹرانسفارمیشن اور اس انٹیگریشن سے روکا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا حصہ ہے، گلگت بلتستان نے کبھی بھی پاکستان کے ساتھ کوئی وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی خدا کے لیے مین اسٹریم میں لے آئیں، کانسٹیٹیوشن. عامر صاحب اس میں اسٹریم میں آنے سے پہلے میں ذرا عباس صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، چونکہ جو اس اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اگر ہم حل کے طرف جانا چاہیں، جیسا آپ نے کہا کہ جی دیکھیں اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہمارے لیے ایک مستقل حل کا سبب نہیں بن سکتا ہے، حل کیا سمجھتے ہیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں محترم، ایک آپ شارٹ ٹرم پالیسی کی بات کرتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پالیسی کی بات کرتے ہیں.
شارٹ ٹرم پالیسی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک جمہوری پارٹی سے میرا تعلق ہے، پیپل پارٹی سے، اور جمہوریت کو لیتے ہوئے ہم نے گلگت بلتستان میں حق حاکمیت اور حق ملکیت کی تحریک کا آغاز کیا، اور ہم نے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے لیے آواز اٹھائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں ٹمپریری جو سلوشن ہے گلگت بلتستان میں زمینوں کو روکنے کے لیے وہ یہی ہے۔ اور کس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک سوشل کنٹریکٹ ریاست کا گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ حالانکہ میں نے جو پہلے جو بات بتانے کی کوشش کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ ایک بادشاہت سے ہم ایک ڈیموکریسی کے اندر کنٹرول چلے گئے تھے، تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جنگ لڑی تھی، اس علاقے کو جنگ کے ذریعے آزاد کیا تھا، اور ایک ریاست کا اعلان بھی کیا تھا جسے اس ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس ریاست کو تسلیم کرنے کے بعد اس کی ایڈوکیسی کر کے انٹرنیشنلی اس کی جسے کہتے ہیں ریٹیفیکیشن اور ریکوگنیشن کرانے کے بعد اس سے ایک الحاق کر لیتے تاکہ ایک سوشل کنٹریکٹ سائن ہوتا اور ایک لیگل طریقے سے ہم پاکستان کے ساتھ بیٹھتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وہ کام تو کیا نہیں۔ ہمارا جو بیسک جو ڈیموکریٹک رائٹ تھا اسے انہوں نے وائلیٹ کیا، اور تھوڑا سا میں اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ انہوں نے جا کے کشمیریوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے مجھے زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو میں آج جو کلیم کرتا ہوں حق حاکمیت اور حق ملکیت کا، میں یہی کہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے معاہدہ کشمیر میں بیٹھ کے کیا میرے مستقبل کا، وہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ اس معاہدے کے ذریعے میرے حق حاکمیت اور حق ملکیت کو چھین رہے ہیں مجھ سے۔ مجھے اس وقت حق حاکمیت اور حق ملکیت کا رائٹ دیں، اور ان فیوچر اگر آپ نے اپنے وجود کو گلگت بلتستان میں لیجیٹیمائز کرنا ہے، لیگل کرنا ہے، تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ کریں۔ جب تک یہ ان فیوچر ایک سوشل کنٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، دنیا یہ کہتی ہے، صرف گلگت بلتستان کے لوگ نہیں کہتے، نیشنلسٹ نہیں کہتے، دنیا یہ کہتی ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر ریاست پاکستان کا وجود اللیگل ہے، اللیجیٹیمیٹ ہے۔ یونائٹڈ نیشن یہ کہتا ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے۔ تو ڈیموکریٹک ورلڈ میں رہتے ہوئے میں ایک جمہوری آدمی ہوں، جمہوریت کا مانتا ہوں، اس لحاظ سے میں یہ سجیسٹ کروں گا ان لانگ ٹرم، ان فیوچر، جب تک گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایک سوشل کنٹریکٹ سائن نہیں ہوتا ہے، اور سوشل کنٹریکٹ بھی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر، ایک ڈکٹیٹر آرڈر کی بنیاد پہ نہیں، پریزیڈنشل آرڈر کی بنیاد پہ نہیں، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر میرا رائٹ ٹو آنرشپ اور میرا رائٹ ٹو سیلف گورننس کو سیف گارڈ نہیں کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ریاست کی وہی صورتحال ہوگی جو ہری سنگھ نے استحصال کے ذریعے، پاور کے ذریعے میرے اوپر قبضہ کیا تھا۔ آج ریاست پاکستان انہی روایت کو زندہ کر رہا ہے۔ عباس صاحب بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جو عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک طرح سے اس ریاست پاکستان کے لیے مشورہ ہے نا کہ جی کہ آپ واحد سلوشن ہے، واحد سلوشن ہے کہ آپ لوگوں کو حق ملکیت دے دیں، لیکن ایک اس طرح کی ریاستیں یا چاہے کوئی بھی ریاست ہو وہ مشورے مانتے نہیں ہیں، بلکہ جب تک کہ جو ہے نا اس ریاست کے بیانیے کے خلاف لوگ جدوجہد نہ کریں، مطالبات نہیں رکھیں۔ تو اس نئے سوشل کانٹریکٹ کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کا، خصوصاً نوجوانوں کا، طالب علموں کا، وہاں کے جو ہے نا مزدوروں کا، وہاں کے کسانوں کا، وہاں کے دانشوروں کا کیا مطالبہ ہونا چاہیے؟ کیا یہ حق ملکیت اس وقت کی موجودہ اسمبلی دے سکتی ہے، یا ہمیں کسی آئین ساز اسمبلی کے طرف جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے لیے ایک نیا آئین بنا سکیں؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جب تک یہ کشمیر کا مسئلہ پر ہماری جو پرابلم کنفیوژن رہے گی تو گلگت بلتستان کا ایشو اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ اگر اس پورے پروسیس کے اندر انٹیگریشن کی بات کریں گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ، لیگل اور پولیٹیکل ٹرمپ میں انٹیگریشن، جو ریئل انٹیگریشن، اس کے لیے 2-3 طریقے روڈ میپ بن سکتا ہے۔ پہلا روڈ میپ تو یہ کہ آپ کی جو نیشنل جو گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے اس میں نہ کیپیسٹی ہے لیجسلیشن کی، ان کے پاس سبجیکٹس بھی آنا ہے، بالکل جن سبجیکٹس پہ ان کو لیجسلیشن کا حق ہے وہ اس پہ بھی لیجسلیشن نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے فنڈز بھی لیپس ہو رہے ہیں۔ آلریڈی آپ کے پاس چھوٹا بجٹ ہے، 25-26 ارب کے روپے بھی اگر آپ سال میں خرچ نہیں کر سکتے ڈیولپمنٹ پہ، اور آپ کی کیپیسٹی کا یہ صورتحال ہے، تو پہلے تو اس اسمبلی کے اندر اس کی اپنی ریفارمز کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اسمبلی کسی حوالے سے اپنے لوگوں کے اسپریشن کو، اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو کیا پیش کر سکے کسی فورم پہ۔ ایک تو یہ کہ دوسرا یہ کہ اس اسمبلی کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے اس کی اپنی جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کو ریوزٹ کریں۔ اگر آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس دور میں سرتاج عزیز کے ساتھ ایک ٹیم آئی گلگت بلتستان،
انہوں نے آ کے ایک پورا ایک جائزہ لیا، پوری ٹیم آئی، ان کو ایک رپورٹ مرتب کیا. اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس کا سٹیٹس دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ NFC ایوارڈ میں اس کا رول ہو، اس کا حصہ ہو، اسمبلی کے اندر اختیارات ہوں، ریپرزنٹیشن ہوں. تیسرا یہ کہ جب آپ کا جو ہے جو 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو جو سارے سیاسی اختیارات آ گئے، ڈیولوشن جو پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، ان ڈیولوشن کے بعد جو اختیارات ہیں وہ گلگت بلتستان کو دیے جانے چاہیے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ یہ ہو، اور اس کو ہونے کے لیے پھر آپ کو لوکل لیول پہ جو لیجسلیشن کرنے کی کیپیسٹی ہے اس کو بہتر بنانا ہوگا، جس کے لیے ریفارمز لانے کی ضرورت ہے. عامر صاحب، میرے خیال میں نا 2-3 جو مسئلے آ رہے ہیں اس میں یہ کہ ایک تو ہماری لوکل اسمبلی کی کیپیسٹی ہے. وہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں جو سیاسی ایک پروسیس ہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو وہ مواقع نہیں ملے ہیں کہ وہ اس قسم کے جو ہے نا لوگوں کو منتخب کریں. اس کو وہاں تک پہنچنے سے پہلے میری ایک گزارش عباس صاحب سے یہ ہوگی کہ جو آپ نے ایک سوشل کانٹریکٹ کی بات کی، تو سوشل کانٹریکٹ کا جو ہے نا اگر ہم پریکٹیکلی اس کا نتیجہ دیکھیں اس ریاست پاکستان کے ساتھ، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ کیا ایک عبوری یعنی صوبے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یا آئین ساز اسمبلی کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے نا ایک سوشل کانٹریکٹ اس ریاست کے ساتھ وہاں کے لوگوں کا بن سکے؟ دیکھیں جی، یہ جو سوشل کنٹریکٹ کی ٹرمینالوجی ہے یہ پولیٹیکل فلاسفی سے ہے بالکل، اور اس میں جینونلی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو لے کے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ ریاست پاکستان کے کنٹرول میں رہتے ہوئے خود ریاست سے ایک سوشل کنٹریکٹ کرنا چاہیں تو وہ میرا خیال ہے حاکم اور محکوم میں کوئی کنٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ ڈکٹیٹ ہوتا ہے. بالکل. جہاں تک آپ اس اسمبلی کو لے کے سوشل کنٹریکٹ کی طرف جانا چاہیں گے تو میرا نہیں خیال، جس طرح میں آپ کو عرض کروں کہ جوناگڑھ میں بھی انڈینز نے بھی کہا تھا کہ ہم پلیبسائٹ کرائیں گے، اور کہا تھا کہ ایون یونائٹڈ نیشن کے آبزرورز کو بھی رکھیں گے، تو ریاست پاکستان نے اسے نہیں مانا تھا. تو میرا یہ خیال ہے اگر آپ ایک واقعی سوشل کنٹریکٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے کوئی بھی فارمولہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب سچویشن سامنے ہوتی ہے. لیکن اس میں جو لوگ ہیں ان کا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کو انگیج کرنا، اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. اب عموماً ایسا ہوتا ہے، ہمارے جو لوگ ہیں جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ عموماً تھوڑے سے سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا احتجاج کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اصل میں حقائق سے نابلد ہوتے ہیں. عموماً ایک چیز یہ بڑی مشہور ہے، میرا پیپل پارٹی سے تعلق ہے، پیپل پارٹی میں ایک کارکن ہوں، ریسنٹلی میں نے جوائن کی ہے. تو کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے 5واں صوبہ دیا. جیسے کہ عامر صاحب نے عرض کیا کہ سرتاج عزیز نے اپنی رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ پروونس دیا جائے. اس کا مطلب ہے پہلے پروونشل پروونس نہیں تھا. پیپل پارٹی نے ایک جسے کہتے ہیں کہ نومنل آٹونومی دینے کی کوشش کی. پیپل پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، وہ ہمیشہ سے لوگوں کے رائٹس کو دیکھتی ہے. جب بھی جتنے بھی کنٹریبیوشن گلگت بلتستان میں رائٹس اور آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ میں ہے، آپ LFOs جتنے چیک کریں، سیلف گورننس آرڈر کو چیک کریں، جتنا ممکن تھا انہوں نے نومنل جسے کہتے ہیں آٹونومی دینے کی کوشش کی ہے. یہ بھی ایک کوشش تھی. اب ایک غلط انداز میں اس کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، یا پارٹی کے خود ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، یا باہر سے پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوتا ہے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کیونکہ گلگت بلتستان مسئلہ کشمیر کا فریق ہے، اس کا حصہ ہے، یہاں پہ ایک پرمنٹ صوبہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک ڈن بات ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سوشل کنٹریکٹ سائن نہیں ہوا. سوشل کنٹریکٹ سائن کرنے کے لیے ریپرزنٹیشن کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ریاست کا جو عمل دخل ہے اسے ختم کرنا لازمی ہے. جب تک ریاست کا جو مشنری ہے وہ اپنے ذریعے کنٹریکٹ سائن کرنے کی کوشش کریں گے، اوبویس سی بات ہے وہ لوگوں کے رائٹس کو ماریں گے. اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ قسم کا پلیبسائٹ ہو یا کوئی بھی طریقہ ہو، وہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جس میں ریاست کی فوج شامل نہ ہو. عباس صاحب اور عامر صاحب نے بڑے دلچسپ اس پہ سے راسد گفتگو کی ہے، اور بڑے دلچسپ جو ہے نا اس کے نکات جو ہے نا سامنے لے کے آئے. ایک بنیادی نقطہ جو عباس صاحب نے ابھی یہ بتایا کہ دیکھیں جی، اگر سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں جس کو عامر صاحب نے بڑا سپورٹ کیا کہ جب تک کہ وہاں کے لوگوں کے حقوق ہم انشور نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ اس طرح کے جو ہے نا وہ بے چینی آئے گی. وقت کے لحاظ مناسبت سے دیکھتے ہوئے اختتام کی طرف ہم لے جانا چاہیں گے، اور میری گزارش ہوگی کہ افتتاحی
اختتامی کلمات جو ہے نا وہ لینا چاہوں گا عباس صاحب سے تاکہ اس گفتگو کو ایک کنکلوژن کی طرف لے کے جا سکے. دیکھیں جی، اگر آپ اس کو جیسے ہم نے گفتگو کی خالصہ سرکار اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو لے کر، یہ ساری جو کنفیوژن ہے وہ ریاست نے خود پیدا کی ہیں، اور یہ کنفیوژن صرف اور صرف کشمیر کا جو مسئلہ ہے جس کے ساتھ ہمیں زبردستی نہیں کیا گیا، حالانکہ ہم خود ایک آزاد ریاست بنا چکے تھے. بہتر یہ تھا ریاست کے لیے کہ اسے وہ ریکگنائز کرتے، اس کو ایڈوکیسی کرتے، دنیا میں اس کی ریکگنیشن ہوتی، اس کے بعد الحاق کر لیتے، کہانی ختم تھی. لیکن انہوں نے ہماری ساری محنتوں پہ پانی پھیرتے ہوئے جا کے کشمیر کے ساتھ معاہدہ کر کے ہمیں ایک زبردستی کنٹرول میں لیا اور اپنے وجود کو بھی لیجیٹمائز نہیں کر سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ایک لانگ ٹرم میں ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف جانا چاہیے. لوگ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم نے تحریک شروع کی گلگت بلتستان میں پیپل پارٹی کی طرف سے حق حاکمیت اور حق ملکیت کی. لوگ اس حق کے لیے کلیم کرتے ہیں. ریاست پاکستان کو چاہیے کہ ایک سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے اس حق کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کا حق انشور کریں. اور پھر اگین آپ نے جیسے کہ پہلے بھی ہماری ڈسکشن ہوئی کہ یہ جو ریاستی جو سوشل کنٹریکٹ ہے ریاست کا وہ کیسے ہو. تو ہمارے چیئرمین صاحب بلاول زرداری بھٹو صاحب کا کشمیر کے اندر جب ہمارا یوم تاسیس ہوا تھا تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے تو مسئلہ جو ہے رائے شماری سے حل ہو. تو یہ ایک پیپل پارٹی کا موقف ہے کہ جو لوگ ہیں جن کے رائٹس چھینے گئے ہیں ان کو بیسک رائٹس ملیں، جمہوری حق ملے، ان کو حق حاکمیت ملے، ان کو حق ملکیت ملے. یہاں کی زمینیں ان کی ہیں، یہاں پہ حکومت کرنے کا حق ان کا ہے. صرف زمین کی بات نہیں ہے، یہاں کے پہاڑوں کی بات ہے، یہاں کے منرل ریسورسز کی بات ہے، یہاں کے پانی کے ریسورسز کی بات ہے، اور یہاں پہ سب سے بڑا حق یہاں کی گزرگاہوں کا ہے، وہ اس سے بھی آگے کی بات ہے، اور مستقبل ان گزرگاہوں کے حق کا ہے. اور یہ دنیا ساری آج یہاں پہ جو کریٹ کر رہی ہے، میس کریٹ کر رہی ہے، انہیں گزرگاہوں کے حق کے اوپر کر رہی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں، پیپل پارٹی پاکستان سمجھتی ہے، پیپل پارٹی گلگت بلتستان سمجھتی ہے کہ یہاں کے لوگوں کے حق حاکمیت اور حق ملکیت کو انشور کیا جائے، اور لانگ ٹرم میں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایک سوشل کنٹریکٹ سائن ہو، جس کے لیے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو رائے شماری کا آئیڈیا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا مناسب آئیڈیا ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کے حقوق دیے جائیں. عباس محسن صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا سیر حاصل اور دلچسپ جو ہے نا معلومات فراہم کی. میں اب عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو عباس صاحب نے بنیادی طور پہ باتیں کی کہ ریاست پاکستان کا اگر 70-72 سالوں کے اندر اگر رویہ دیکھیں تو انہوں نے ایک خطے کو نہ تو وہ حقوق دیے اور نہ آج اس کا جو ہے نا آئینی ایک خدوخال واضح خدوخال ہے. جہاں تک وسائل کا تعلق ہے تو وسائل اگر ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ دیکھیں تو وسائل وہاں کے لوگوں کے اجتماعی ملکیت میں رہے ہیں. آج ان کی بٹوارے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے قبضے کی باتیں ہیں، جیسے کہ عباس صاحب نے کہا کہ گزرگاہیں ہیں، پانی کے وسائل وغیرہ وغیرہ. اس میں میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کا حل کیا آپ تجویز کریں گے؟ جیسا عباس صاحب نے کہا کہ دیکھیے جی، 21ویں صدی میں سارے حل جمہوریت کے اندر پنہا ہے، اور جمہوریت کیسے وہاں پر ریویل ہوگی یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ عمرانی معاہدے کی بات کرتے ہیں سوشل کانٹریکٹ کی، وہ شہری اور ریاست کے بیچ میں ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹریز کوئی نہیں ہوتی ہیں. شہری یہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے اپنے کچھ حقوق ریاست ہماری تسلیم کرے، اور ہمارے کچھ فرائض ہیں جو ہمیں ریاست کے اوپر کرنے ہیں. اور اس حقوق اور فرائض کے اس پورے اس کے فریم ورک کے اندر لوگوں کا، شہریوں کا ریاست کے اوپر وہ ہیں ذمہ داریاں ہیں، ریاست کی شہروں کے اوپر ہیں. اور پھر گلگت بلتستان کے جیسے خطے کو جو بہت عرصے تک ڈسپیوٹڈ بنایا گیا ہو، یہاں پر دو طرح کے رکاوٹیں ہیں. ایک تو رکاوٹ یہ ہے کہ اس کا ایک فارمل طریقہ وضع ہو، جو کہ بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے آج تک جو کام کیا گلگت بلتستان میں، کوئی بڑا سنجیدہ کام نہیں ہوا ہے. تو فارمل اس طرح وضع ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ نہ تو اقوام متحدہ کی کوئی ایسی انفورسمنٹ کی کوئی اپنی پاور ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ کے پاس کوئی لیگل انسٹرومنٹ ہے کہ وہ آ کے اس کو حل کرائیں. یہ اب لوگوں نے اور ریاست نے مل کے حل کرنا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم اس کو لے کے رہیں گے، یہ نیریٹو بھی بڑا غلط ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہاں پر کچھ نہیں بن سکتا. اب جب ریسنٹلی جو سارے پوشیدہ باتیں ہوئی ہیں ہندوستان اور پاکستان کی لیڈرشپ کے درمیان، تو انہوں نے یہ مان لیا کہ جو لائن آف کنٹرول ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہوگا. انڈیا نے کشمیر میں جو کیا اس پہ پاکستان کا موقع پر رد عمل سے نازا ہوتا ہے. تو اگر یہ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر ہونے جا رہا ہے تو پھر گلگت بلتستان کو ایک صوبے کی حیثیت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا.
ہم نے اپنی آزادی خود لے کے اپنے پلیٹ پہ رکھ کے حکومت پاکستان کو دے دی. ہماری وفاداری یہی ہے, اور اس وفاداری کا صلہ یہ ہے کہ آج 72 سال تک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرا خیال یہ کہ ریاست کو سنجیدگی کے ساتھ اس کو ایک صوبائی اکائی بنائیں, NFC ایوارڈ میں اس کا حصہ ہو, پارلیمنٹ میں, اسمبلی میں, اگر آپ کی قومی اسمبلی میں نمائندگی, کیونکہ ریسورس ڈسٹریبیوشن مسئلہ ہے. آپ کے جو ذرائع ہیں وہ ریاست کے پاس ہیں, ذرائع حکومت کے پاس ہیں. وہ ذرائع تقسیم تب ہوں گے جب آپ کا کوئی آئینی حق ہوگا اور یہاں پر چیزیں آئیں گی. اور ذرائع میں آپ کا NFC ایوارڈ بھی ہے, آپ کا اور وہ ہے. اور یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل انویسٹر آ ہی نہیں سکتا گلگت بلتستان میں. اگر انٹرنیشنل لاء کے تحت دیکھیں, کوئی جو ڈسپیوٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر کوئی بڑا انویسٹر آ کے آپ کی اکانومی کو بوسٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سارے معاملات کو ہمیں حل کرنا ہوگا اور سنجیدگی دکھانی پڑے گی. دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو سکے. 21ویں صدی کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوام کو ان کی رائے کی اور ان کے حکمرانی کی آزادی نہیں دیں گے, اختیار نہیں دیں گے, تو مسئلے کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ سامعین. اگرچہ اس پیچیدہ اور گنجلک جو گلگت بلتستان کا مسئلہ ہے وہ آج کے نشست میں ہم مختصراً اس کا جو ہے نا حل تو نہیں بتا سکتے, لیکن جو بنیادی باتیں 3-4 باتیں اس سے سامنے آئی وہ یہ کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا اجتماعی ملکیت کا ایک علاقہ ہے. اس کو کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جو ہے نا اگرچہ ریاست پاکستان نے اس کو لنک کیا ہوا ہے, لیکن جیسا ہمارے عباس صاحب نے بھی کہا کہ جب تک وہاں کے لوگوں کو حق ملکیت, حق خود ارادیت نہیں دیتا تب تک جو ہے نا یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے. اسی طرح عباس صاحب نے, عامر صاحب نے جو کہا کہ دیکھیں اس کو صوبائی درجہ دینا چاہیے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے آنے والے لانگ ٹرم کے ایشوز ہیں. اس کے اندر ایک اور بھی ایک رائے یہ ہے کہ جی جب تک اس مسئلے کا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جب تک وہاں کے لوگوں کو حق خود ارادیت نہیں ملتی ہے, کیوں نہ وہاں پہ ایک جو ہے نا ایک کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے بھی ایک دلچسپ بحث و مباحثہ ہو اور ریاست پاکستان کے ساتھ تعلق کا ایک فائنل ایک حل کی طرف آگے جائے. اور میں ہمارے دونوں جو ساتھی ہیں عباس صاحب اور عباس موسوی صاحب اور عامر حسین صاحب کا مشکور ہوں, اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.